آپ دیکھیں گے کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں خصوصاً انڈیا، پاکستان اور ممالک میں کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے، اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے، یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ، یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے، اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں، شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے کہ اگر آپ غور کریں گے 12 ربیع اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا انتقال بھی 12 ربیع اول میں ہوا. تو اگر میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 ربیع اول ان کا ڈیتھ اینیورسری بنا رہے ہیں، برتھ اینیورسری بنا رہے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہتے مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں، کہ انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیے، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانر. تو یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا، اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں، یہ الگ مذہب ہے، اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ڈاکٹر ذاکر کا آپ نے آج کا یہ سوال کا جواب دیکھا، جو ٹاپک بہت ہی اہم ہے آج کل کے دور میں، عید میلاد النبی. اچھا، عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ وہ یہ اس لیے کر کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تھی یہ ربیع الاول میں، تو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو ولادت ہوئی. لیکن کئی علماء کا اس پہ اختلاف ہے، یعنی کہ جو روایتیں ہیں نا اس حساب سے یہ کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو زیادہ تر ان کی ڈیتھ کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ان کی وفات کا، نہ کہ ان کی ولادت کا. تو اس وجہ سے جو ہے نا کئیوں کا اس پہ اختلاف بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس پہ مطلب کہ ہم کیسے ان کی جو ہے برتھ اینیورسری کر سکتے ہیں، یعنی کہ. تو دوسری چیز یہ کہ اول تو ہیپی برتھ ڈے یا برتھ ڈیز منانا ہمارے اسلام میں ہے ہی نہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی کبھی بھی ہمیں کوئی روایت نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کہ انہوں نے یا ان کے کسی صحابہ نے یا ان کے دور میں کسی نے اس طرح سے کوئی برتھ ڈیز یا اینیورسریز منائی ہوں. یہ کلچر یا یہ ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کسٹم سارے جو ہیں، یہ کلچر یہ ویسٹرن کلچر ہے، جو بالکل ڈاکٹر ذاکر نے صحیح کہا کہ ہمارے اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں کرنا چاہیے. کس لیے کریں؟ مطلب کہ اگر ہم برتھ ڈیز بھی مناتے ہیں، یہ بھی کوئی اتنا خاص ضروری نہیں ہے. ہم بچوں کی جیسے ہی مناتے جاتے ہیں وہ اینڈ تک، یعنی جب تک بڑے ہوتے جاتے ہیں، ایون کہ ہمیں بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ہم مناتے رہتے ہیں ان کی برتھ ڈیز. لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ جسٹ ایک خوشی ہے، چلو آپ ویسے کوئی خوشی منا لو، لیکن جو چیز آپ ویسٹرن کی آپ کاپی کرتے ہیں وہ تو صحیح نہیں نہ ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اسے گریز کریں. اچھا، دوسری چیز یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عید ہوتی ہے، عید میلاد النبی عید کیسے ہو گئی؟ یعنی کہ جب کہ ہمیں 2 عیدوں کا ہی بتایا گیا ہے اسلام میں، دیٹ از عید الفطر اینڈ عید الاضحیٰ. تو پھر ہم نے کیوں اس کو عید بنایا ہوا ہے؟ اب جب بھی کوئی ہم یہ سوال ڈالتے ہیں کہ اس کو کیوں منایا جائے، تو پھر یہی جواب ملتا ہے کہ بڑے بھی اس طرح کرتے ہیں، یا ہمارے پہلے کے لوگ بھی یہ چیز مناتے ہیں تو ہمیں منانا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب اس چیز کی کوئی حکم ہی نہیں ہے، نہ سنت سے ہمیں ملتا ہے، تو ہم کیوں یہ چیز کریں؟ ہمیں تو اسلام کو فالو کرنا ہے. تو آئی ہوپ کہ سب کو اس چیز کی نالج سب سے زیادہ زیادہ سے زیادہ ملے، کیونکہ ہم بالکل جو اسلام سے ہٹ کے ایک چیز کو اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں. اگر یہ چیز ہم کرتے ہی جا رہے ہیں تو وہ ایسے ایسا بدعت میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور صرف اسلام پر اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمایا. ہوپ کے ویورز آپ کو اس سے تھوڑی اور نالج ملی ہوگی، اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں آپ سے کسی اچھے اور نیکسٹ ٹاپک کے لیے اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.